برادران اسلام، بزرگان محترم، میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کی نشست میں قربانی کے فضائل اور مسائل پر اور ذی الحجہ کے بعض احکام پر گفتگو ہوگی۔ ذی الحجہ کا یہ عشرہ 1 سے 10 تک اپنے اندر بہت سی خصوصیات اور امتیازات رکھتا ہے۔ سب پر تو مختصر نشست میں بات نہیں ہو سکتی، کچھ چیزوں پر آج گفتگو ہوگی، کچھ چیزوں پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو 1 ذی الحجہ کو انشاءاللہ ہوگا تو اس میں گفتگو ہوگی۔ آج کی نشست میں صرف اتنی بات بتانا مقصود ہے کہ یہ جو قربانی ہے اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں اور چند اہم مسائل اس کے کیا ہیں۔ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت نے 2 عبادتیں خاص طور سے رکھی ہیں جو انہی دنوں میں ادا کی جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ پورے سال میں ان کی ادائیگی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ فرض نمازیں ہیں، مخصوص اوقات میں ہی لازم ہوتی ہیں، لیکن نفل نماز مکروہ اوقات کو چھوڑ کر جب آپ کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان کے روزے تو رمضانی میں رکھے جا سکتے ہیں، لیکن نفل روزے آپ پورا سال جب چاہیں رکھ سکتے ہیں، 4-5 ممنوع دنوں کو چھوڑ کر۔ اسی طرح باقی عبادات کا بھی حال ہے، لیکن 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ وہ صرف اس ذی الحجہ ہی میں ادا ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ پورے سال میں ان کی ادائیگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ان میں سے ایک عبادت ہے حج کی، جو حج کے ایام ہی میں مخصوص مقامات پر ادا ہو سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سمجھنے کے لیے ایک چیز ہی کو لے لیجئے، وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ہوتا ہے۔ اب عرفات کا میدان تو پورا سال وہاں ہے، لیکن 9 ذی الحجہ کے دن اور 10 ذی الحجہ کی رات یہ اس کا وقت ہے۔ اگر اس دن یا رات میں کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی وقوف کر لیا تو اس کا حج ادا ہو گیا، سوتے ہوئے بھی گزر گیا تو حج ادا ہو گیا۔ لیکن سال کے باقی ایام میں اگر کوئی 10 دن بھی وہاں جا کر کھڑا رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ دن گزر گئے تو سال کے بقیہ ایام میں آپ 1 جانور کی بجائے 70 جانور ذبح کریں، قربانی کی عبادت ادا نہیں ہوگی۔ انہی دنوں میں جانور ذبح کرنے سے یہ عبادت ادا ہوتی ہے، اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے۔ قرآن کریم میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کر رکھی تھی۔ ہر امت کا قربانی کرنے کا طریقہ تو الگ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی امت اس سے خالی ہے۔ حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ قربانی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اس کو صحیح کرو یار، یہ کیا ہے؟ قربانی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، کسی بھی معصیت کی وجہ سے۔ اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کا طریقہ کار یہ تھا کہ مخصوص جگہ متعین ہوتی تھی، وہاں آ کر لوگ اپنا جانور ذبح کرتے تھے، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ اس گوشت کو جلا کر خاک کر دیتی تھی۔
یہ قبولیت کی علامت ہوتی تھی۔ جس کے گوشت کو آگ نے آ کر نہیں جلایا تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو قربانی کے اس حکم کو تو برقرار رکھا گیا، لیکن یہ طریقہ کار منسوخ ہو گیا، اور قربانی کا یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی اور اس کا پردہ فاش نہیں انہیں دیا کہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ فلاں کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کو مخفی رکھا۔ تو قربانی کرنے کا حکم ہے، قرآن کریم میں بھی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ اللہ کے لیے نماز بھی پڑھیے اور اپنے رب کے نام کی قربانی بھی کیجیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام کیا، ہر سال آپ نے قربانی فرمائی۔ پوری امت کا اس قربانی کی مشروعیت پر اجماع ہے۔ قربانی واجب ہے یا مسنون ہے، اس میں تو اختلاف ہے فقہا کا، لیکن اس کی مشروعیت کا کوئی منکر نہیں ہے۔ قرآن کریم سے اس کا وجوب، اس کی مشروعیت، اس کا مسنون ہونا ثابت ہوتا ہے، بہت ساری احادیث سے اس کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے، اور پوری امت کے فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ قربانی مشروع ہے، واجب ہے یا مسنون ہے۔ منکرین حدیث کا گمراہ فرقہ وہ بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور قربانی کا انکار کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ قربانی تو حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور منی میں کی جاتی ہے، باقی سارے عالم اسلام میں یہ قربانی کے جانور لاکھوں کروڑوں کی مقدار میں جو ذبح کیے جاتے ہیں، اس کا دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم سے اس کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے، احادیث سے ثابت ہوتی ہے، پوری امت کا اس پر اجماع ہے، لیکن یہ بدبخت لوگ طرح طرح کی غلط فہمیاں امت میں پیدا کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ فرقہ ہے۔ دوسرا، بعض نام نہاد دانشور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ان کا خون نالیوں میں بہایا جاتا ہے، اربوں روپے مسلمانوں کا اس طریقے سے نعوذ باللہ ضائع ہو جاتا ہے، تو قربانی کرنے کی بجائے اس سے غریبوں کی مدد کی جانی چاہیے، اس سے رفائی کام کرنے چاہیے، آپ اسپتال بنائیں، آپ پل بنائیں، آپ اور رفع عامہ کے کام کریں، تو وہ ایک مفید چیز ہوگی جس سے لوگ ایک عرصے تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اور یہ 2-3 دنوں میں جو اربوں روپے کے جانور آپ ذبح کر کے پھینک دیتے ہیں اور اربوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ احمق لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی حکم دیا ہے تو وہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض چیزوں کی حکمت ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، بعض چیزوں کی حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو۔ ہر چیز عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھی جاتی۔ دین اسلام کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حیات طیبہ کو آپ دیکھیں، آپ نے جتنے احکام اسلام بیان فرمائے، آپ صحابہ کرام 1,24,000 صحابہ کرام کو مبیش حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں کوئی ایک صحابی بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ جس نے کسی حکم شرعی کے بیان کرنے پر اس کی حکمت کا سوال کیا ہو۔ کیا ہے یہ تو سوال کیا کہ یہ حکم ہے یا نہیں ہے، یہ حکم کس طرح ہے، لیکن یہ حکم کیوں ہے اس کا سوال کبھی صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ ہمارے رب کا حکم ہے، بس سر تسلیم خم ہے۔ اور دیکھیے یہ قربانی جس عظیم الشان قربانی کی یادگار ہے، اسے تو دیکھ لیجئے ذرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ما قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا اسوہ حسنہ ہے۔ اور قرآن کریم میں امت مسلمہ کو یہ کہا گیا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ دیکھیے تو صحیح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے کیسے امتحانوں سے گزارا گیا، کیسی کیسی آزمائشوں سے گزارا گیا۔ تنے تنہا ہیں جو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، پوری قوم اپنے گھر والے عزیز و اقارب سارے کے سارے بت پرستی کا شکار ہیں، حتیٰ کہ آپ کے والد نہ صرف بت پرست ہیں بلکہ بت گر ہیں، خود بت بناتے ہیں۔ ایسے ماحول میں آپ نے توحید کا علم بلند کیا اور توحید کے دلائل دے کر لوگوں کو سمجھایا۔ دیکھو کیسے بہترین انداز اختیار کیا۔ رات کے وقت میں ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا تو لوگوں کے سمجھانے کی خاطر، وہ تو توحید پرست تھے، انہیں تو معلوم تھا کہ یہ میرا رب نہیں ہے، میرا رب تو ماوراء چیز ہے، ان ساری چیزوں کا خالق ہے، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ یہ دیکھو یہ ستارہ چمک رہا ہے، یہ میرا رب ہے۔ لیکن فلما افل قال لا احب الآفلین، جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ غروب ہونے والا تو رب نہیں ہو سکتا، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر قال هذا ربی، جب چاند چمکتا دمکتا ہوا نظر آیا تو کہا کہ پھر یہ میرا رب ہوگا۔ لیکن فلما افلت قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا، غروب ہونے والا تو رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى الشمس قال ان هذا ربی هذا اکبر، جب سورج کو طلوع ہوتے ہوئے چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو ان دونوں سے بڑا ہے۔ فلما افلت قال انی بریء مما تشرکون، ایسے ہی ہے مولانا۔ تو جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ میں جن چیزوں کو تم رب کا شریک ٹھہراتے ہو ان سب سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں، یہ رب نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ اس ذات کی طرف موڑتا ہوں، اس رب کی طرف موڑتا ہوں جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور زمین کو بھی پیدا کیا، میں سب سے یکسو ہو کر سب سے کٹ کر اسے اپنا رب مانتا ہوں اور اپنا رخ اس کی طرف متوجہ کرتا ہوں، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ توحید کو سمجھانے کے لیے آپ نے یہ انداز اختیار کیا۔ نمرود بادشاہ کے سامنے جب توحید کی دعوت دی تو اس نے کیا کیا؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اس نے کہا کہ بادشاہ تو میرے پاس ہے، بادشاہت میرے پاس ہے، اس ساری قوم کا میں کرتا دھرتا ہوں، جیسے چاہوں ان میں تصرف کر سکتا ہوں، مجھے رب کہلانے کا حق حاصل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا کہ میں بھی مارتا ہوں میں بھی زندہ کرتا ہوں، اور جیل سے جس کی رہائی کا فیصلہ ہو چکا تھا اسے بلایا اور قتل کروا دیا، اور جس کو جیل میں بند رکھنا تھا اسے رہا کر دیا۔ تو کہا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں، جس کو زندہ رکھنا تھا اس کو مار دیا اور جس کو مارنا تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا کہ اس کی حقیقت اس کو سمجھانا مشکل ہوگا،
تو دلیل تبدیل فرمائی اور فرمایا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے طلوع کر کے دیکھا۔ فبہت الذی کفر، تو اب جس نے کفر اختیار کیا تھا، جو کافر حکمران تھا، وہ ہکا بکا رہ گیا، اس کا کیا جواب دوں، اس پر تو میں قادر نہیں ہوں۔ تو اس طریقے سے توحید کی دعوت دی، پوری قوم خلاف ہے، اپنا خاندان پورا خلاف ہے۔ یہ آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش میں سرخرو کیا، لیکن اس واقعے کے بعد اس سے بڑی آزمائش آئی، اور وہ آزمائش کیا کہ نمرود میں طیش میں آ کر اپنی پوری قوم کو ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ابھارا، اور سب نے کہا کہ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ اس کے لیے ایک آگ جلاؤ اور اس کو آگ سے جلا کر رکھ دو، اپنے معبودوں کی، اپنے بتوں کی مدد کرو، اگر تم میں کچھ کرنے کا دم خم ہے تو یہ کرو۔ چنانچہ بہت بڑا الاؤ جلایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا جانے لگا۔ فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ مدد کی ضرورت ہو، کہا کہ نہیں۔ دو ہی راستے تھے، یا تو توحید کی دعوت سے پیچھے ہٹ جاتے اور سمجھوتا کر لیتے، اور یا پھر کود میں وہ آگ میں کود پڑتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں، وہ توحید کی دعوت سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے تھے؟ چنانچہ انہوں نے آگ میں چھلانگ لگا دی، اور پھر اللہ رب العزت نے اس آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا۔ فرمایا یا نار رکونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اس امتحان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کامیاب و کامران فرمایا۔ اس سے آگے پھر اتنی بڑی آزمائش کہ جس کی کوئی نظیر کسی اور نبی کی زندگی میں نہیں ملتی۔ آپ بڑھاپے کی عمر میں تمناؤں سے، دعاؤں سے، التجاؤں سے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ 80 سال کی عمر سے زیادہ عمر ہو چکی تھی، بعض روایات کے مطابق 90 سال سے زیادہ عمر تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ رب ہب لی من الصالحین، رب سے دعا کی یا اللہ مجھے صالح فرزند عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو ایک بردبار بچے کی بشارت دی، اور پھر وہ بچہ عطا کیا۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، کچھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا، اپنے والد کا کسی درجے میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا، تمناؤں سے حاصل کیا ہوا فرزند، بلکہ اس سے پہلے کی آزمائش کہ جب وہ پیدا ہو گیا، ابھی معصوم ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو، آزمائشیں بہت ہیں، کیا کیا بیان کیا جائے، وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو درمیان کی آزمائشیں چھوڑ کر میں ان آخری دو کو تھوڑا سا بیان کر لیتا ہوں۔ حکم ہوا کہ اپنے بیوی کو، بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر آؤ۔ وادی ذی زرع قرآن کریم میں آتا ہے، جس میں زراعت نہیں ہو سکتی، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں اگتی، پانی کا کوئی وہاں تصور نہیں ہے، وہاں چھوڑ کر آ جاؤ۔ وہاں چھوڑ کر جب جانے لگے، بیوی نے آواز دی، توجہ نہیں کی۔ دوسری دفعہ اس نے کہا آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں بے سہارا، اس بے آب و گیا میدان میں جہاں کوئی بندہ بشر نہیں، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، زندگی اور حیات کا کوئی نشان نہیں، یہاں چھوڑ کر آپ ہمیں کہاں جا رہے ہیں؟ جب تیسری دفعہ انہوں نے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، تو خود زوجہ مطہرہ نے کہا کہ کیا آپ اپنے رب کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں میں رب کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو فرمایا فَإِذًا لَا يُضَيِّعُنَا، اگر اپنے رب کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، نبی کی زوجہ ہے۔ پھر وہیں وہ پلے بڑے، اور جب اس عمر کو پہنچ گئے کہ کچھ دوڑ دھوپ کر سکیں، والد کا ہاتھ بٹا سکیں، تو پھر کیا حکم ہوتا ہے؟
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ سمجھ لیجئے کہ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، باقی کسی کا خواب حجت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی خواب دیکھے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے تو کل ذبح کرنا شروع کر دے۔ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، نبی کے خواب کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں، اور ان خوابوں سے بہت دنیا گمراہ ہوئی ہے، اس طرف میں نہیں جا رہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تو بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوتا ہے۔ بیٹا بھی جانتا تھا کہ نبی کا خواب حجت ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر جب فلما اسلم وتلہ للجبین نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ جب دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا، یہ ہے دین، اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کا حکم آ جائے تو سر تسلیم خم کر لو، اس کی لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کی حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے، بس میرے رب کا حکم ہے، مجھے کرنا ہے۔ آپ عقل کی کسوٹی پر اس کو پرکھو تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بچہ، معصوم بچہ، اس کو ذبح کرنے سے کیا فائدہ؟ عقل کی کسوٹی پر پرکھیں تو بالکل سمجھ میں بات نہیں آتی۔ پھر معصوم بچہ جس کو جنگ کے دوران کافر کا بچہ بھی ہو تو قتل کرنے سے منع ہے، اور پھر بے قصور کسی آدمی کو قتل کرنا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ جس نے ایک ناحق قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، پھر وہ ایک انسان بھی معصوم بچہ، تو عقل میں کوئی بات آتی ہے؟ نہیں آتی۔ لیکن اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے کہ اللہ کا نبی اور نبی کا بیٹا اس آزمائش پر پورے اترتے ہیں یا نہیں۔ دونوں نے جب سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا کہ چہرے پر نظر پڑ کے کبھی شفقت پدری کا غلبہ نہ ہو اور کہیں ہاتھ چوک نہ جائے، اس لیے پیشانی کے بر لٹایا اور چھری چلانا شروع کر دی۔ لیکن اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہمارا مقصد بیٹے کو ذبح کرانا نہیں تھا، آپ کو آزمانا تھا کہ ہمارے حکم کے مقابلے میں آپ اپنے بیٹے کی محبت سے مغلوب ہو جاتے ہیں اور اس حکم سے کچھ لیت و لعل سے کام لیتے ہیں یا تابع داری کرتے ہیں، آپ کامیاب ہو گئے۔ صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کا کام کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ اور فرمایا خود رب امتحان لینے والا کہہ رہا ہے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا اور بہت واضح امتحان تھا۔ اور پھر فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کے بدلے میں فدیے کے طور پر مینڈا بھیج دیا۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں سے مینڈا بھیج دیا، فرشتے نے وہ سامنے کر دیا، اور جب آپ بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے تھے تو وہ بیٹے کے گلے پر چلنے کی بجائے اس مینڈے کے گلے پر چلی، اور اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو ہمیشہ کے لیے سنت جاریہ کے طور پر قیامت تک اللہ رب العزت نے باقی رکھنے کا حکم دیا۔ تو خیر، قربانی کے مسائل تو میں نہیں بیان کر سکا، فلسفہ بھی پوری طرح بیان نہیں ہو پایا، وقت اتنا تھوڑا ہوتا ہے، کیا کیا بیان کرے آدمی۔ تو حاصل یہ ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حکم ہے، شاعر دین میں سے ہے، قرآن و سنت اور اجماع سے اس کی مشروعیت ثابت ہے۔ گمراہ لوگوں کی کسی بات پر کان نہیں دھرنا چاہیے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جی اس کی بجائے غریبوں کی مدد کر دو تو زیادہ بہتر ہے، تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو زیادہ معلوم ہے کہ کیا بہتر ہے، یا آپ کو زیادہ معلوم ہے؟ پھر یہ کہ آپ اپنی باقی دنیا کی ضرورتوں کو تو اعلیٰ درجے پر پورا کر رہے ہیں، آپ 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا موبائل لے رہے ہیں، اس وقت یہ یاد نہیں آتا کہ بھائی 25 ہزار کا موبائل بھی آتا ہے وہ لے لو اور باقی یہ 1.5 لاکھ غریبوں پر خرچ کر دو۔ گاڑی آپ 1.5 کروڑ کی استعمال کریں
اس وقت آپ کو خیال نہیں آتا کہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، گاڑی تو 25 لاکھ کی بھی آتی ہے، اس سے کم کی بھی آتی ہے، اس سے گزارا کر لیں گے، ضرورت پوری ہو جائے گی، باقی سارا پیسہ غریبوں پر خرچ کرو۔ وہاں تو یہ خیال نہیں آتا، لیکن جب قربانی کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں اتنا پیسہ برباد کر دیا۔ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کہنے لگے کہ بھائی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے یار، 5 وقت وضو کرو، مسجد جاؤ، نماز پڑھو، اس کی بجائے غریبوں کی مدد کر دو۔ تو کیا غریبوں کی مدد کرنے سے نماز ادا ہو سکتی ہے، یا نماز کا فریضہ ذمے سے ساقط ہو سکتا ہے؟ جیسے وہ نہیں ہو سکتا، تو اسی طریقے سے غریبوں کی مدد کرنے سے قربانی جو واجب ہے وہ ذمے سے ساقط نہیں ہو سکتی۔ غریبوں کی مدد کی اپنی جگہ اہمیت ہے، وہ کرنی چاہیے، لیکن وہ کرنے کی وجہ سے قربانی ساقط ہو جائے، وہ معاف ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ قربانی اپنی جگہ ایک عبادت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج سے زیادہ غربت تھی۔ آپ نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی قربانی کرنے کی بجائے تم غریبوں کی مدد کر دیا کرو۔ جو صحابہ صاحب استطاعت تھے وہ قربانی کرتے تھے، خود آپ نے ہر سال قربانی کی، اور کبھی نہیں یہ کہا کہ جی مدینہ منورہ میں تو اتنے غربا ہیں تو یہ جانور ذبح کرنے کی بجائے ان غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ غریبوں کی مدد کی آپ نے الگ سے ترغیب دی، ان کو کھانے کھلانے کے فضائل اپنی جگہ بیان کیے، لیکن قربانی کا اہتمام اپنی جگہ کیا۔ باقی یہ کہنا کہ اس سے عالم اسلام کے اربوں روپے ڈوب جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ ان قربانی کے دنوں میں جتنی معاشی سرگرمیاں وجود میں آتی ہیں، اس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، لاکھوں کا روزگار لگتا ہے، وہ پیسہ ادھر سے ادھر حرکت میں آتا ہے، اس سے کئی طرح کی معاشی سرگرمیاں، چارے والوں کا روزگار الگ لگتا ہے، کھل باڑے کا روزگار علیحدہ لگتا ہے، جانوروں کو دیکھ بھال کرنے والوں کا روزگار علیحدہ لگتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے، معاشی سرگرمیاں وجود میں آتی ہیں۔ عالم اسلام کو نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہوتا ہے۔ کئی غربا کے چولہے جلتے ہیں، ان کے مہینوں کا راشن کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ قربانی کرنے سے عالم اسلام کا اربوں روپے ضائع ہو جاتا ہے، یہ بہت ہی غلط تعبیر ہے اور بہت ہی کم فہمی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنے طور پر قربانی کی شرائط، کس پر قربانی واجب ہے اور قربانی کے مسائل، جانور کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کی کیا شرائط ہیں، کس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، کس کی نہیں ہو سکتی، اپنے طور پر بھی پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ہم قربانی کے مسائل اور عشرہ ذی الحجہ کے کچھ اور احکام بیان کریں گے۔ لیکن ایک حکم آج ہی بیان کرنا ضروری ہے چونکہ آئندہ اس کا وقت نکل جائے گا، وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو، اور ذی الحجہ کا چاند انشاءاللہ آئندہ جمعرات شام کو نظر آئے گا، اور آئندہ جمعہ یکم ذی الحجہ کو ہوگا، جو اب تک حساب کتاب سامنے آیا ہے اس کے مطابق یہی ہے، لیکن پاکستان میں بہت سارے عجوبے ہوتے ہیں تو کوئی اس کے علاوہ ہو جائے تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو آئندہ جمعہ یکم ذی الحجہ کا ہوگا، لہٰذا آج ہی اس حکم کو سمجھ لیجئے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تمہارا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اپنے بال نہ کاٹو، اپنے ناخن نہ کاٹو۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ حجاج سے مشابہت پیدا کرنے کے لیے۔ دیکھو وہ حجاج ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، ان کے لیے ناخن کاٹنا جائز نہیں ہے، بال کاٹنا جائز نہیں ہے۔ تم تمنا رکھتے ہو کہ ہمیں بھی اللہ حج کرا دے لیکن وسائل نہیں ہیں یا اور کوئی رکاوٹ ہے، نہیں جا سکتے، تو حضرت حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا صرف اس بنا پر کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی برکات سے بالکلیہ محروم فرما دیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ان کی مشابہت اختیار کر لو، جیسے وہ ناخن نہیں کاٹتے تم بھی نہ کاٹو، جیسے وہ بال نہیں کاٹتے تم بھی نہ کاٹو، ان کے ساتھ تمہیں مشابہت حاصل ہو جائے تو جو رحمت کی بارشیں ان پر برستی ہیں اس کے کچھ چھینٹے تمہارے پاس بھی آ جائیں گے۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔